بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا ہمارے کریم رب کے لیے اور کروڑہ درود و سلام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ میری بہنوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ قرآن کریم ہے جس میں ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم، یعنی درود پاک پڑھنے کا حکم جو دیا گیا وہ بھی شعبان المعظم میں ہی دیا گیا۔ ایک حدیث طیبہ سنا دیتی ہوں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ لگاتار آمین 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 کہا، تو بعد میں صحابہ کرام اجمعین کو بتایا کہ جبریل امین آئے تھے، انہوں نے 3 اشخاص کے بارے میں بد دعا کی کہ اللہ ان 3 اشخاص کی ناک خاک آلود ہو۔ ان میں سے پہلا وہ شخص جس نے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور خدمت نہ کر کے جنت حاصل نہیں کی، اور شب برات جو ہے اس میں بھی وہ شخص شامل ہے جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی، اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ بہرحال جو حدیث طیبہ ہے وہ تو یہ ہے کہ جس نے والدین کو بڑھاپے میں پایا، خدمت نہ کر کے جنت حاصل نہ کی، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ اور دوسرا وہ شخص جس نے رمضان المبارک جیسے قیمتی مہینہ پایا، اس میں اپنی مغفرت نہیں کروائی، مولا اس کی ناک خاک آلود ہو۔ ابھی رمضان المبارک شروع ہو رہا ہے اور ہمارا ارادہ ہے کہ ہم لوگ درس قرآن کریم کریں گے، تو آپ ساری سنت بھی ادا ہو جائے گی، ایک دفعہ سننا اور ایک دفعہ سنانے کا، تو آپ اس میں ذوق و شوق سے خود بھی حصہ لیجیے اور دوسروں کو بھی دعوت دیں، تاکہ ہم لوگ ان لوگوں میں اپنا شمار کروا سکیں جو بخشے جانے والے لوگ ہیں اور رمضان کا حق ادا کرنے والے لوگ ہیں۔ تیسرے اس شخص کے بارے میں جبریل امین نے بد دعا کی کہ یا اللہ اس شخص کے ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے اور وہ محبوب پہ درود و سلام نہ بھیجے، اور ایک حدیث میں اسے بخیل بھی کہا گیا۔ تو جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، نام نامی ہو، نام مبارک ہو، تو آپ ضرور ایک دفعہ واجب ہے درود پاک پڑھنا، آپ ضرور پڑھا کیجیے۔ آج شب براعت ہے۔ براعت اصل میں بری الذمہ، یہ ہر ایک جانتا ہے، نجات، آزادی یا بری الذمہ ہونے کو کہا جاتا ہے۔ 14 شعبان اور رات 15ویں ہوتی ہے، رات کو عبادت کی جاتی ہے۔ اس رات کو عبادت کرنا ہمیں رسول اللہ کی سنت سے ثابت ہے، جو میں نے آپ کو آلریڈی بتایا کہ اما عائشہ نے رات کو دیکھا، محبوب نہیں تھے چارپائی پہ، تو جب دیکھا گیا تو وہ کدھر تھے؟ وہ جنت البقیع میں، یہ میں نے ڈیٹیل سے بتائی ہوئے، جنت البقیع میں، اور وہ ہاتھ اٹھا کے مغفرت کی دعا کر رہے تھے۔ وہ جو وہاں پہ لوگ تھے یعنی اصالِ ثواب کر رہے تھے قبرستان والوں کو، اور تمام امت محمدیہ کے لیے دعا کر رہے تھے۔ جیسے ہی اما عائشہ کو دیکھا تو فرمایا اما عائشہ کو کہ کیا تجھے ڈر تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تیرے ساتھ زیادتی کریں گے؟ حالانکہ یہ رسول اللہ سے معاملہ تھا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ محبوب جو عمل کرتے ہیں وہ اللہ ہی کی عطا سے، اللہ کے اذن سے اور اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اور دوسرا اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ محبوب کو اللہ نے اتنی توفیق دی ہوئی تھی کہ وہ ان کے معائشہ کے اندر کی حالت جان گئے۔ معائشہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے گمان تھا کہیں آپ دوسری کسی ازواج کے پاس نہ چلے گئے ہوں۔ بہرحال اس سے 2-3 سنتیں بھی ثابت ہو جاتی ہیں۔ ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں پائے گئے، تو اسی معمول کے تحت ہمارے جو سلف صالحین تھے وہ قبرستان میں اصالِ ثواب کے لیے اور گھروں میں فاتحہ خوانی کے لیے خصوصی اہتمام کرتے تھے۔ رات کو شب بیداری بھی اسی وجہ سے کی جاتی ہے۔ اور اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ کو فرمایا کہ عائشہ، آج کی رات اللہ تعالیٰ لوگوں کی اتنی بخشش کرتا ہے جتنی کہ بنی کلب کے قبیلے کی بکریوں کے بال، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔
بلکہ اس سے بھی زیادہ. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ مغفرت والی رات ہے، بخشش والی رات ہے. اس کو توبہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. اور ہمارے سلف صالحین کا معمول تھا کہ رات کو وہ عبادت کرتے تھے، لیکن رات آنے سے پہلے پہلے جو ان سے پورا سال میں یہ کسی دن کسی کا دل ٹوٹا ہوتا، کسی کے لیے ان کے لیے یعنی اچھے الفاظ نہ ہوتے، غیبت یا کسی سے ناراضگی ہوتی تھی، تو وہ اسپیشل جا کے معافیاں مانگتے تھے. ابھی تو ہم لوگوں کے لیے بڑی آسانی ہو گئی کہ فارورڈ میسج کر دیا، دیکھو کسی کا دل ٹوٹا ہو، کسی کی ہم نے بے عزتی کی ہوئے، تو ایک میسج سے تو نہیں نا اس کا دل صاف ہوگا. ویسے یہ میسج کرنا اچھا ہے کہ چلو ایک رسم ہے، اچھی بات ہے، لیکن وہاں جا کے ضرور معافی مانگیے، کیونکہ یہ مغفرت والی رات ہے. تو جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا تو رب بھلا کیسے معاف کر سکتے ہیں. تو ہمارے بڑوں کا معمول تھا، وہ لوگوں سے ملتے تھے، جو ناراض ہوتے تھے ان سے معافیاں مانگتے تھے، رات کو شب بیداری کرتے تھے اور صبح کو روزہ رکھتے تھے. اور 10 صحابہ سے یہ مروی بھی ہے، رات کو جاگنا، صبح روزہ رکھنا. ابھی لوگ نیکی کی طرف اتنے آتے نہیں جتنے روکنے والے پہلے اٹھا کے کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ غلط طریقے ہے. قرآن کریم میں بھی ہے کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دو. آپ خود سوچیں، نیکی کی دعوت دینے والا صحیح ہے یا روکنے والا صحیح ہے؟ شکر نہیں کرتے ہو کہ یہ رات آتی ہے تو لوگ مصلی پہ آتے ہیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، اور سچے کیا پتہ سچے دل سے کچھ دن معافی مانگے تو وہ میرا غفور الرحیم رب معاف کر دے. اور اسپیشلی نوجوان طبقہ میں دیکھتی ہوں جو مصلی کے قریب پورا سال نہیں آتے، وہ بھی اس دن مصلی پہ آ کے راتوں کو شب بیداری کر رہے ہوتے ہیں. افضل تو یہ ہے کہ پورا سال کریں، لیکن میں کہتی ہوں جب اس دن آئیں گے کیا پتہ وہ سچی توبہ کر کے وہ جو سارا سال عبادت کرتے ہیں ان سے آگے چلے جائیں اور وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے آئندہ نئی زندگی ابتدا کر لیں، سچے دل سے توبہ کر لیں، نیکیوں کی ابتدا کر لیں، اور پھر جو قضائے نمازیں ان کی طرف توجہ ہو جائے. کیا پتہ کسی کا دل کب بدل جاتا ہے. تو لوگوں کو کرنے دیجئے، جب کرتے ہیں یہ ایک اچھا عمل ہے، سلف صالحین سے ثابت ہے تو کریں. اور پھر اکٹھے ہو کے یا علیحدہ علیحدہ اگر کوئی بندہ کر سکتے ہے تو نفلی عبادت بہت سارے لوگ، مجھے خود علیحدگی میں بہت مزہ آتا ہے، میں اکٹھے بھی کرتی ہوں، علیحدگی میں مزہ آتا ہے، تنہے تنہا ہوتے ہیں ہم اور ہمارا رب ہوتے ہیں، سچے دل سے رو رو کے معافیاں مانگ رہی ہوتی ہے، اس کا بھی اپنا مزہ ہے. لیکن اگر کوئی اکٹھے ہو کے کرتا ہے تو اس کا بھی یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ علیحدگی میں 1 گھنٹہ بھی نہیں عبادت کر پاتے، لیکن اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر ہم لوگوں کے قریب نیند نہیں آتی، ہم لوگ ایک دوسرے کو جو ہے دیکھا دیکھی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک اچھا عمل ہے، جس طرح بھی کر سکتے ہو ضرور کرو. کیا کرنا چاہیے؟ پہلے سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے، سچے دل سے توبہ، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرنا چاہیے. جیسے حضرت امام زین العابدین سے بھی ثابت ہے کہ ایک رات وہ رات کے 3 حصے کرتے تھے، ایک حصے میں وہ نماز پڑھتے تھے جس میں نوافل شامل ہوتے تھے، اور دوسرے حصے میں تلاوت قرآن کریم اور تیسرے میں درود پاک. آپ بھی ایسے ڈیوائیڈ کر سکتے ہو. اب یہ بھی آتا ہے، علماء کرام کہتے ہیں کہ فرض جن کے پورے نہیں ہوتے ان کے نفل قبول نہیں ہوتے. یہ بات درست ہے، لیکن نفل بھی یہ بھی درست ہے کہ نوافل کے ذریعے انسان رب کا قرب حاصل کرتا ہے. آپ قضا نمازوں سے ابتدا کیجئے. بہت سارے لوگ بدظن ہو جاتے ہیں کہ اتنی زیادہ قضا نمازیں ہیں تو اس سے بہتر رہنے دو. دیکھو حوصلہ نہیں ہارے آپ لوگ، آپ نوافل بھی پڑھیں، آپ کے 5 صورتہ کے اندر پائے جاتے ہیں، کوئی بھی آپ نوافل پڑھ سکتے ہو، استغفار کر سکتے ہو، اور اپنی جو قضا نمازیں ہیں وہ آپ پڑھنے کی ابتدا کر سکتے ہو. کچھ آپ قضا نمازیں پڑھ لیں پھر آپ لگاتار پڑھ لیں، ایسا بھی کر سکتے ہیں. تو اسلام میں تو آسانیاں ہیں، یہ تو ہم نے تکلیفیں پیدا کر دی ہیں. تو آپ ضرور اہتمام کریں، کیونکہ ایک نہیں سیاستہ کی تمام بکس میں پایا جاتا ہے رات کو عبادت کرنا اور صبح روزہ رکھنا. اور یہ بھی اتنی خوبصورت احادیث طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ مغرب سے لے کے صبح تک کریم رب اسپیشل اپنی تجلیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ندا ہو رہی تھی ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا. وہ دیکھو نا کتنا پیار کرنے والا رب ہے، وہ تو مغفرت کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے. آپ شکر نہیں کرتے ہو کہ اللہ نے ہم لوگوں کی عمریں کم ہے، پہلے لوگوں کی عمریں زیادہ، ہمیں کبھی رات دے کے کبھی ایک نماز کے بدلے میں 50 نمازوں کا ثواب دے کے، ایک کے بدلے میں
5 نماز 10 نمازوں کا ثواب دے گے. کبھی مسجد نبوی میں ہم لوگ ایک پڑھتے ہیں، کبھی ہم لوگ خانہ کعبہ میں پڑھتے ہیں، تو ایک لاکھ کا ثواب دے کے تو ہمیں پہلوں کے برابر کرے. تو یہ اللہ کا احسان نہیں ہے؟ ہمیں کیا چاہیے؟ سچی توبہ کر لیں. سچی توبہ کرنے والوں کو اللہ پاک اپنے سائے میں جگہ دیتے ہیں. اور جو نوجوان سچی توبہ کرتے ہیں وہ تو ہر جگہ منادی کر دی جاتی ہے اور ہر طرف سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. تو آپ ضرور جو ہے آج رات جب صدائیں دے رہا ہے رب مغرب سے صبح تک، یہ نہیں کہ ہم نے آج رات عبادت کرنی، آدھی رات سے شروع کریں گے صبح، نہیں. جیسے ہی آپ کو ٹائم ملے آپ ضرور مصلی پہ جائیے اور معافی مانگیے اور اس کا شکر ادا کریے محبوب کہ ہم امتی، ہمیں اتنا بڑا اعزاز ہے اور رب صدائیں دے رہا ہے کوئی معافی طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی اولاد طلب کرنے والا کہ میں اس سے اولاد دے دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اس سے رزق دے دوں، ہے کوئی بدبختی کو خوش قسمتی میں تبدیل کروانے والا کہ میں اس سے تبدیل کر دوں. دعا تو عبادت کا مغز ہے. آپ رج کی دعا کیجئے، رج کی عبادت کیجئے اور تمام سیاہ ستہ میں ثابت ہے. یقین کے ساتھ آپ عبادت کیجئے، بے یقینی کی کوئی عبادت نہیں ہوتی. نہ کرنے سے کرنا بہتر ہے. اگر ہم اس کو کہہ دیتے کہ یہ بدعت ہے، یہ ہے وہ، تو یہ غلط طریقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہوا ہے کہ جو اچھا کام بعد میں بھی کوئی شروع کرے گا اسے تو اپنی سنت قرار دے دیے. یہ تو واضح احادیث موجود ہیں اور 10 صحابہ سے مروی ہیں، 10 صحابہ سے مروی ہیں. تو فار ایگزامپل کوئی کہتا ہے ضعیف ہے، حالانکہ یہ ضعیف بھی نہیں ہے. اگر ضعیف ہی مان لیا جائے تو جھوٹی تو نہیں ہے نا. یقین کے ساتھ آپ عبادت کیجئے. مجھے میرے تمام کام جو پینڈنگ رہ گئے وسائل کی کمی کے باعث، ان کے لیے دعا کیجئے اور ہمارے اداروں کے لیے دعا کیجئے. ہمارے ساتھ جو معاونین ہیں ان کے لیے، ہمارے اساتذہ کرام ہیں، اللہ مجھے ان کے حق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور ان لوگوں کے لیے میرے خاندان کو بھی آپ دعاؤں میں یاد رکھیے. میں آپ کو، آپ کے سارے خاندان کو دعاؤں میں یاد رکھوں گی. جو بھی آپ کرنا چاہیں ضرور کریں. نیکی کا کام ہے اور نیکی میں دیر کاہے کی. اللہ پاک آپ کو کامیابیاں، کامرانیاں عطا فرمائے. اور درس قرآن کریم جو شروع ہوگا اس کے لیے نئے جذبے کے ساتھ آئیے. اللہ آپ کو مزید کامیابیاں، کامرانیاں عطا فرمائے. ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. ہمارے ہاں جو کمیاں ہیں ان کو دور فرمائے. جو حاجتیں ہیں وہ پوری فرمائے اور ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. آسانیاں تقسیم کرنے والوں میں ہمیں شامل فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.